أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بہت اطمینان کی بات کی ہے ایمان والوں کے لیے، کہ یہ آیت جو انسان سمجھ لے گا اسے لوگوں کی کانسپریسی، سازش، اس کی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ کیا بات اس میں کہی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی چال چلی، کانسپریسی کی، یوجنا بنائی۔ ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی، یوجنا بنائی، سازش کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے، پلاننگ کرنے والا ہے۔ اب بات ہوئی کیا تھی؟ They planned and Allah planned and Allah is the best planner. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو سارے معجزات، میریکلز دکھائے تو انہوں نے ماننے کے بجائے کیا کیا؟ کہا کہ یہ جادوگر ہے، میجیشین ہے، اور یہ ایک زانیہ کا بیٹا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، معاذ اللہ۔ یعنی ان کی ماں کو کہا کہ ایک بدکار بری عورت ہے، اس سے یہ پیدا ہوا۔ تو اب وہ لوگ جو ہے ان کو قتل کرانے کے لیے سازشیں کرنے لگے۔ کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کے نبی کو۔ تو یہودی جو تھے، یہ رومن امپائر جو تھا، رومی گورنمنٹ کے انڈر تھے اس ٹائم، ان کی اپنی حکومت نہیں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے جا کے شکایتیں کی رومی عدالت میں، کورٹ میں، کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں بتا رہا ہے، دشمنی پھیلا رہا ہے لوگوں کے اندر، اس لیے اسے سزائے موت دی جائے۔ تو وہاں سے کورٹ سے آرڈر آیا کہ ٹھیک ہے، سزائے موت دی گئی، پھانسی دے دی جائے گی۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، باغ میں۔ یہ ساری ڈیٹیلز تو قرآن حدیث میں نہیں ہے، ان کے انجیل میں ہے، انجیل برنباس ہے ایک، اس میں کہ ایک باغ میں تھے۔ تو جب وہ پولیس والے آئے ان کو پکڑنے کے لیے، تو ان کے حواریوں میں سے، یعنی جو ان کے 12-13 کچھ حواری تھے، اسپیشل خاص لوگ تھے، انہی میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ان کا پتہ بتاتا ہوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگ پیٹھ میں کیا کرتے ہیں؟ چھرا گھونپتے ہیں۔ تو کہا کہ میں جاؤں گا اندر، اور جب میں بولوں گا کہ استاد، تو سمجھ لینا کہ اسی میں ہے، اور آ کر کے ان کو پکڑ کے لے کے چلے جانا، لے کے پھانسی دے دینا۔ تو وہ اندر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اسی وقت آسمان سے 4 فرشتوں کو بھیجا، اور وہ جس کوٹری میں چھپے ہوئے تھے، وہ اس کی چھت پھٹی، فرشتے آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اور یہ جو آدمی تھا جس نے جاسوسی کی تھی، جو اسپائی تھا، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، بدل دیا۔ اب جب وہ باہر آیا تو وہ حواری کرنے لگے، استاد، وہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے،
اب بس جیسے ہی استاد کہا اس کو پکڑ لیا اور لے جا کر کے اس کو سولی پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ مکرو، انہوں نے سازش کی، کانسپریسی کی، کس چیز کی؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی، مارنے کی۔ وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا سازش کی؟ سازش تو ورڈ اللہ کے لیے یوز نہیں ہوتا، پلان کی، لیکن مکر کا عام طور سے عربی میں ترجمہ سازش کا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر، اللہ سے زیادہ بہتر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کیس میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ کس کی پلان، کس کی تدبیر زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں کیا لیسن ہے؟ یہ آیت ایک جگہ اور آئی ہے، یہ واللہ خیر الماکرین کی آیت ایک جگہ اور آئی ہے۔ وہ کہاں آئی ہے؟ سیم کیس تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، اسیسینیٹ کرنے کی پورے مکے والوں نے کیا کر لی تھی؟ پلاننگ کر لی تھی، سارے مکے کے بڑے بڑے لیڈر، کہ آج رات میں ان کو کیا کر دینا؟ مار دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ اور سب جو ہے ان کے دروازے پہ کھڑے تھے مارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے بولو کہ آج رات آپ کو یہاں نہیں گزارنی ہے، آپ نکل جائیے مدینہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ان کے سامنے تلوار لے کے کھڑے ہیں 10-12 لوگ، ان کے سر پہ مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی ورڈ یوز کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کرو جب کہ کافر لوگ تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے۔ کیا چیز کی سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تم کو قید کر دیں، جیل میں ڈال دیں، او یقتلوک، یا تم کو مار ڈالیں، او یخرجوک، یا تم کو ملک سے نکال دیں، باہر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ پلاننگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ پلاننگ کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ تو کس کی پلاننگ کامیاب ہوئی؟ مکے والوں کی پلاننگ کامیاب ہوئی کیا؟ نہیں ہوئی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کے ساتھ نکلے، سیفٹی کے ساتھ نکلے، اور وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کی حکومت دے دی۔ یہ مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا؟ ان کو حکومت اور گورنمنٹ دینے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور جا کر کے وہاں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا تاج مدینے میں پہنا دیا۔ تو اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے بہت ہی پاورفل ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اکثر سوچتے رہتے ہیں فلاں میرے بارے میں یہ بول رہا ہے، فلاں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، میری شہرت کو برباد کر رہا ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر کیوں لوگوں کی بات کی فکر ہے؟ روزی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے، کس چیز سے؟ جادو کرا کے۔ یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور لینا چاہے تو، زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ زندگی دینا چاہے تو پورے مکے والے مل کر کے اور رومن امپائر مل کے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکے کیا؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پرمیشن اگر دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کرنا چاہتے ہو کر لو، آخرت میں دیکھیں گے، تو زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا نا، انہی یہودیوں نے قتل کیا، وہ بھی دونوں پیغمبر تھے۔ تو ہمیشہ ہماری نظر اس سلسلے میں مجھے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بہت اچھی لگی۔ ان پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، ان کو بھی مارنے کی کوشش ہوئی، پھانسی کی بھی سزا ہوئی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اتنے سارے آپ پر الزام لگتے ہیں الٹے سیدھے، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو کہا کہ میں اس کے لیے پیدا نہیں ہوا ہوں کہ میں اپنا ڈیفینڈ کروں، میں اللہ کے دین کی ڈیفینڈ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو وہ میرا ڈیفینڈ کرے گا، میرے الزامات دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا منہ بند کر دیا اس وقت
جبکہ دنیا کا سب سے بڑا مسلم دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ان کو ملا 79 میں 1979 شاہ فیصل ایوارڈ سعودی گورنمنٹ نے ان کے دیا. پوری دنیا کے بڑے اسکالر کو وہ دیا جاتا ہے جو دین کی خدمت کرتا ہے. اس وقت لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جن کو لوگ گمراہ کر رہے تھے، برا بھلا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر یقین کرنے کی توفیق دے. ہم صرف اپنا کام کریں، اگر ہم صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ثابت کر کے دکھائے گا، جو غلط ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور ناکام کرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ.